بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن، جو بہت ہی اہم دن تھا، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک گزر چکا، اور آج چوتھا روزہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے زیادہ سے زیادہ کہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی فلسطین کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ پاک مغفرت نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہے یا مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا ہے، تو بہت سی حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں یہ ہوگا کہ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، تو اس میں آپ دعا کریں، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یعنی کہ ثابت ہے۔ تو دو دعائیں ہیں، ایک قرآن پاک کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون کے آخری آیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو جو بندہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے اندر اور لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جب رحمت کے اندر آدمی ایک آ جاتا ہے تو اللہ پاک سے جو چیز بھی مانگے گا وہ اسے ضرور مل جائے گی۔ تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور درود شریف کی بھی کثرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی کہ شفقت سے دیکھتے ہیں، 10 مرتبہ رحمت شفقت سے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کی برکت سے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو وہ چیز عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں تو امید رکھ کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان مبارک ہے کہ امید ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے ساتھ، امید ہوگی تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق